اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے طور سینہ کی، قسم ہے اس شہر محفوظ اور میمون کی، یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقامات کی قسم کھا کر فرمایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت و پرداخت کے ساتھ وجود عطا کیا، پھر ہم نے اس کو اگر وہ دین و ایمان سے محروم ہوتا ہے تو نچلوں کا نچلا سب سے زیادہ گراوٹ کا شکار کر دیا۔ اس انجام سے صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے مستثنیٰ ہیں، ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تمہیں جزا و سزا کے انکار پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ محترم سامعین اور عزیز بھائیوں، نوجوانوں، قرآن پاک کی جو سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سورت کا نام سورہ تین ہے، سورۃ التین، اور بارہا ہم یہ سورہ نمازوں میں قرآن پاک میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے ذریعے سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور تقریباً اس شروعاتی دور میں نازل ہوئی ہے جہاں قیامت کا انکار کیا جا رہا تھا، اور جہاں جزا و سزا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کیا جانا، اس بات کو لوگ نہیں مان رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور جگہوں پر ارشاد فرمایا، کہیں پر سورہ یاسین میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ لوگ آتے ہیں مکے کی پہاڑوں کے پیچھے سے ہڈیاں اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر اس طرح ریزہ ریزہ کر کے اس کو چورا چورا کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے، چور چور ہو جائے، جو بکھر کے رہ جائے، کیا اللہ ان ہڈیوں میں پھر سے جان ڈالے گا؟ کبھی کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں، مٹی ہو جائے، بوسیدہ ہو جائیں تو پھر کیسے زندہ کھڑا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ دلیلیں دی، الگ الگ انداز اپنائے۔ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ایسی کئی آیات ملتی ہے، سورہ نبا، پھر سورۃ الغاشیہ، سورۃ القیامہ، سورۃ الحاقہ، سورۃ الزلزال، سورۃ البینہ، بہت ساری، سورۃ القاریہ، سورۃ العادیات،
سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورہ نازعات، بہت ساری آیتیں ہیں جہاں اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یقیناً آخرت کا جو عنوان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا ہونے کا جو تصور ہے، اگر یہ تصور حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے درمیان اور پوری دنیا میں اگر یہ اتنا مضبوط جتنا خدا چاہتا ہے آ جائے، تو دنیا میں یہ سارا کرپشن، فساد، بگاڑ ہی ختم ہو جائے کہ جب بندے کو یہ استحضار رہے گا کہ میرے رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، میں جواب دہ ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ جو کنسپٹ ہے، یہ جو تصور ہے، کتنا بہترین تصور ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان ایک جانور ہے، پھر وہ کیوں ڈرے گا جس کے سامنے یہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ مرنا نہیں ہے، مرنا ہے تو پھر واپس زندہ نہیں کھڑا ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو جب تک پکڑ دھکڑ رہے گی، لوگ دیکھیں گے، تب تک تو غلطی سے بچے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ اتنا نڈر ہو جائے گا کہ کوئی دیکھے گا پھر بھی وہ غلطی کرے گا، اور نہیں دیکھے گا زیادہ سے زیادہ تب کرے گا جہاں پولیس کی، عدالت کی، کورٹ کچہریوں کی پہنچ نہیں ہوگی، وہاں انسان پھر جنگل راز میں محسوس کرتا۔ تو اس تصور کو اللہ نے کیسے سمجھایا، آپ سورت کی شروعات دیکھیے، اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پھل اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ پھل اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے، جنت کے پھلوں میں سے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں غذا بھی، اور یہ بڑا بابرکت پھل ہے انجیر اور زیتون۔ یہ 2 گویا درختوں کا ذکر کیا اور اس کے پھلوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد طور سینا، یہ سینا پہاڑ ہے، اس کا ذکر کیا، اس کی قسم کھائی۔ تو اس کی عظمت اور بلندی اور اس کی فضیلت اپنی جگہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اہمیت کو کہ یہ کتنی بابرکت جگہ ہے جہاں مجھ سے میرے بندے، میرے نبی حضرت موسیٰ نے بات کی، جس کی وجہ سے ان کو لقب پڑ گیا موسیٰ کلیم اللہ، وہ طور سینا پہ بات کی۔ پھر وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے، محفوظ ہے، مکہ مکرمہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جہاں حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، جہاں حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے مل کر کعبہ بنایا، وہ بلد امین جسے حرم، آس پاس کے علاقے کو حرم کہا جاتا ہے۔ یہ حرم کا مطلب ہے احترام کے قابل، جہاں شکار کرنا حرام ہے، جہاں قتل کرنا حرام ہے، اور اس کے دائرے میں جو آ جائے وہ محفوظ ہے، وہ امن والا ہے۔ اس معنی میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً، بے شک، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ اب یہ کیا تعلق ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ زیتون، انجیر اور طور سینا اور بلد امین کی قسم کھائی، آپ غور کیجئے تو ان بابرکت مقامات کا تعلق ان نبیوں کی طرف اصل میں اشارہ کرنا مقصد ہے۔ یہ زیتون اور انجیر وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم کا علاقہ ہے، یعنی فلسطین، یروشلم، ملک شام اور دمشق، یہ جو علاقہ ہے، یہ علاقہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ہے، حضرت ابراہیم کا علاقہ ہے۔ تو بابرکت نبیوں کی طرف، بڑے جو برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے مقصد ہے ان کی عظمت کو سمجھانا کہ میرے اصل میں یہ جو چیزیں ہیں زیتون اور انجیر، اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس کی فضیلت سے زیادہ
ان لوگوں کی فضیلت ہے جو اس علاقے میں پیدا ہوئے، تو اصل میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے ان نبیوں کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ میرے نبیوں کو دیکھیے، کوئی ابراہیم ہے، کوئی عیسیٰ ہے، اور طور سینا کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو ایک موسیٰ ہے جو بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے، نبی گزرے، اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کر کے نبی کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ میرے نبی کو دیکھیے۔ یہ سارا مفہوم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ آیت بتا رہی، یہ آیت سمجھا رہی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا، بہترین بنایا۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غور کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ اپنے دماغ پر زور لگا، اپنی خدا کی قدرت میں غور کر، خدا کے پھولوں پر غور کر، پھلوں پر غور کر، فروٹس پر غور کر، نباتات پر غور کر، جمادات پر غور کر، ندی نالوں پر غور کر، سمندروں کی لہروں پر غور کر، جھرنوں پر غور کر، اور پھر آگے بڑھ کر زیتون اور انجیر اس پر غور کر۔ ایک ایک پتا، ایک ایک بوٹا، ایک ایک ذرہ تمہیں خدا کی قدرت سمجھائے گا۔ اور اچھا اور آگے بڑھ چڑھ کر غور کر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ یعنی خدا نے انسان کو جتنا اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے، ایک عجیب و فیکٹری ہے، ایک مشنری ہے، اس کا دماغ کا خلیان آپ دیکھیے، اس کے دل کا نقشہ دیکھیے، اس کی آنکھیں دیکھیے، اس کے کان دیکھیے، اس کا ناک دیکھیے، اس کے سر کے بال دیکھیے، ناخن دیکھیے۔ اللہ نے ہزاروں مخلوقات پیدا کی، ان تمام مخلوقات میں انسان اپنے آپ میں ایک دنیا ہے۔ ایک ایک بال پر، ایک ایک ناخن پر، ایک ایک پوروے پر آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ یہ ساری چیزیں بیکار نہیں پیدا کی، جس انسان نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور دوسرا اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو بچپن میں وہ بڑا خوبصورت دکھتا ہے، پھر جوانی میں اور خوبصورت دکھتا ہے، پھر وہ خوبصورت دکھتے دکھتے اس کی حیت بدلنی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ بدلتی بدلتی بدصورت بن جاتا ہے، پھر وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ کبڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے کان اب تک جو خوبصورت نظر آتے تھے، جو کام کرتے تھے، اب وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جو آنکھیں بڑی خوبصورت نظر آتی تھی، اب وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اب وہ ان میں جھریاں پڑ جاتی ہے، اس کے جو ہاتھ بڑے ہٹے کٹے اعصاب نظر آتے تھے، اب وہ ایک دم لاغر اور دبلا پتلا ہو گیا ہے، اوپر جلد سکڑ گئی ہے۔ اس کو کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نچلوں میں سے نچلا بنا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک مرحلہ تو وہ جوانی، بچپن سے لے کر جوانی اور بلوغ تک کا، اور پھر جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا تو پھر وہ بچپنے سے بھی گیا گزرا، اب وہ بیکار ہو گیا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑھاپے میں جیسے جیسے انسان موت کے قریب ہوتا ہے، دنیا والوں کے لیے کوئی فائدے کا نہیں رہتا۔ بعض اگر نیک بچے نہیں ہیں، نیک سالے نہیں ہوئے تو پریشان ہو جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ سے، ان کی بیماریوں سے، ان کی کمزوریوں سے، ان کی پریشانیوں سے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ایک وہ وقت تھا کہ تیرے اشارے پر لوگ ڈرتے تھے، اور اب ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ایک مفہوم یہ بھی۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ انسان کو جب بڑھاتا ہے اور ترقی دیتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے جب اپنے آپ پر محنت کرتا ہے تو ظاہراً بھی خوبصورت، باطناً بھی خوبصورت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا یہ بھی مفہوم کہ ظاہر میں بھی بڑا خوبصورت جوانی میں،
جب وہ اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، اپنے دل پر محنت کرتا ہے، اپنا مزاج اور اپنا دماغ اور اپنی عقل صحیح جگہ پر لگاتا ہے، نبیوں کے مشن پر چلتا ہے، قرآن کے تحریک پر چلتا ہے، اسلام کی روشنی میں چلتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، قرآن سے عشق کرتا ہے، تو پھر یہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، لوگ اس کو دلوں میں جگہ دیتے ہیں، لوگ اس کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک یہ بھی مفہوم ہے۔ اور پھر اس کو ایسے سمجھایا، ایک ہم اور تم انسان ہیں جن کی لوگوں میں عزت ہے ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے، ایک ہمارے اسلاف اور ہمارے اساتذہ، ان کی بھی عزت تھی تو ان کی عزت اور بڑھ گئی کیونکہ وہ اور اچھے تھے، پھر ان کے اساتذہ آگے بڑھتے چلے جائیے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی تک آپ چاہیے، ان کی عزت اور زیادہ تھی، پھر تابعین، تبع تابعین، ان کی عزت دنیا والوں پر اور زیادہ، وہ دلوں پر راج کرتے تھے، پھر اس کو بڑھائیے اور صحابہ تک چلے جائیے، تو صحابہ ایک ایک لوگوں کے لیے ستارے کے مانند تھا۔ پھر ان صحابہ میں ابو بکر کو دیکھیے، حضرت عمر کو دیکھیے، حضرت علی کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، کتنی پاکیزہ شخصیات تھی وہ۔ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، درجہ دیکھیے، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ صحیح رخ پر رہتے ہیں، جو لوگ صحیح طریقے پر رہتے ہیں، جو لوگ خدا کا ڈر رکھتے ہیں، جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو لوگ خدا کی قدرت میں غور کرتے ہیں، جو زیتون پر غور کرتے ہیں، جو انجیر پر غور کرتے ہیں، جو طور سینا پر غور کرتے ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کرتے ہیں، جو مکہ مکرمہ پر غور کرتے ہیں، پھر حقیقت کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اتنا سنوارتا ہے کہ سنوارتے سنوارتے کوئی ولی بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتا ہے۔ محنت کیا، تب دلوں پر محنت کی، اپنے آپ پر محنت کی، خدا کی قدرت میں غور کی، تب جا کر سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان چیزوں کی طرف اشارے کو سمجھیے، پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو سمجھیے۔ صرف خدا انسان کی خوبصورت اس شکل و صورت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، باطن کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے آگے ثم رددناہ اسفل سافلین کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ مفہوم ہے کہ انسان جب نہیں محنت کرتا ہے، ایک تو جو مفہوم میں نے بتایا پہلے کہ وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ کبڑا ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور پھر ہوتے ہوتے کمزور ہوتے ہوتے مر جاتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ یہاں سے دوسرا مفہوم نکلتا ہے، دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب وہ محنت نہیں کرتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں بھی، اور خدا کے گھر پہنچتا ہے تو وہاں بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جہنم کی نچلی وادیوں میں اٹھا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے جب محنت نہیں کرتا ہے۔ اب یہ دونوں نقشے دنیا والوں کے سامنے ہیں، ایک وہ جو محنت کرتے ہیں تو کیا سے کیا بنے، اور ایک وہ لوگ جو محنت نہیں کرتے ہیں تو کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، کوئی زناکار ہے، کوئی بدکار ہے۔ دنیا میں پھر لوگ ایسے گرتے ہیں۔ یہ ثم رددناہ اسفل سافلین کو سمجھیے کہ پھر ہم نے ان کو گرا کر نچلوں میں سے نچلا کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ جب انسان گرا اور محنت نہیں کی تو جانوروں سے بدترین ہو گیا۔ قرآن میں خود خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما جانور ہے۔ کہیں پر فرمایا اے انسان تجھ سے نہ منہا لما یہبط من خشیت اللہ، بعض پتھر ایسے جو خشیت سے کانپتے، بعض پتھر ایسے جو ڈر سے لرز کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض پتھر ایسے جہاں سے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، پانی بہتا ہے، ان کو خدا نے آنسو کہا۔ تو جب انسان محنت نہیں کرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ پھر اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا، پھر وہ بدکاری کرتا ہے، اور ایسی بدکاری کرتا ہے کہ معصوم بچی کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے، پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا تو اس کو مار دیتا ہے، پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا تو اس کو اٹھا کر کسی درخت سے لٹکا دیتا ہے۔ یہ سارے نظارے سامنے، پھر بھی دل نہیں بھرتا تو اس کو جلا دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں۔
پھر بھی دل نہیں بھرتا، تو ایسوں کو بھی دیکھا ہم نے دنیا میں ابھی لیٹسٹ واقعات کہ وہ ہاتھ کو الگ کرتا ہے، پیر کو الگ کرتا ہے، گردن کو الگ کرتا ہے، اس بچی کے جسم کے پرخ سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے بھی جانور دنیا میں، اسی کو قرآن کہتا ہے جو نبیوں کے مشن پر نہیں چلتا، جو خدا کی قدرت پہ غور نہیں کرتا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اتنا گرتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے، اور پھر خدا اس کو جہنم کی وادی میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ اب آگے دیکھیے، الا الذین آمنوا، بچتا کون ہے اس جہنم کی وادی سے، دنیا کی بے عزتی سے اور آخرت کی بے عزتی سے کون بچتا ہے؟ آمنوا، الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، پھر ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا اجر، جنت لا محدود، دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی خدا اجر دے گا لا محدود، جو ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب اس آیت کو اور شروع کی والتین والزیتون کو دیکھیے، وہاں کی قسموں کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے، فما یکذبک بعد بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھلے کھلے دلائل اور یہ جزا و سزا سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی دلیلوں سے واضح ہو گیا، بات سمجھا دی گئی، قدرت کے کرشموں سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، قبر حشر حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، پھر بھی لوگ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے؟ یہ خدا کے یہاں اندھیر نگری تو ہے نہیں کہ خیر و شر برابر ہو جائے، جیسے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے، جیسے دنیا میں آپ اچھوں اور بروں کو ایک صف میں نہیں کھڑا کر سکتے، اسکول میں آپ فیل ہونے والے اور پاس ہونے والوں کو ایک قطار میں نہیں کھڑا کرتے، تو خدا پھر کیا احکم الحاکمین نہیں؟ خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین وہ ججمنٹ دینے والا ہے، وہ اچھے کو اچھا بدلہ دے گا اور برے کو اس کی برائی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو